بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، مرقات کے اسباق ہمارے جاری ہیں، اور اس سے قبل ویڈیوز میں بہت ساری بحثیں ہم نے کی، اور اس سے قبل ویڈیو میں بھی علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس میں اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ منطقی جو ہوتے ہیں معنی سے بحث کرتے ہیں، ان کو منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، چونکہ معانی کا سمجھنا یہ الفاظ پر موقوف ہے، اور دوسروں کو سمجھانا یہ بھی الفاظ پر موقوف ہے، تو اسی وجہ سے منطق کی کتابوں میں دلالت اور الفاظ کی بحث کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ کہا تھا، تو آج سے ہم دلالت کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو بھی اس کا مطلب ہے اور اس کی تشریح ہے وہ بیان کریں گے۔ فصل فی الدلالۃ، الدلالۃ لغۃً هو الارشاد اے راہ نمودن، وفی الاصطلاح کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، والدلالۃ قسمان لفظیۃ وغیر لفظیۃ، واللفظیۃ ما یکون الدال فیہا اللفظ، وغیر اللفظیۃ ما لا یکون الدال فیہا اللفظ، وکل منہما علی ثلاثۃ انحاء۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دلالت کی بحث کو شروع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں فصل فی الدلالہ، یہ فصل ہے دلالت کے بیان میں۔ دلالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے بتائی ہے، تو سب سے پہلے لغوی تعریف کو جان لیتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ دلالت لغت میں هو الارشاد، الارشاد اے راہ نمودن، اے حرف تفسیر، راستہ دکھانا۔ ارشاد کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ تو دلالت کا لغت میں معنی ہے راستہ دکھانا، راستہ بتلانا، راستہ بتلانا۔ دلالت سے دو چیزیں نکلتی ہے، دال اور مدلول۔ خیر، اس کی بحث ہم آگے کریں گے۔ تو یہ لغوی تعریف ہوئی۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ راستہ دکھانا، راستہ بتلانا۔ اصطلاح میں دلالت کہا جاتا ہے کہ شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے کسی دوسری شے کا جاننا لازم ہے۔ کیا؟ ایک شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس شے کے جان لینے سے کسی دوسری شے کا جاننا لازم آ جائے، یہ دلالت ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دوں تاکہ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ جائے کہ دلالت کیا چیز ہوتی ہے۔ بہت آسان سی مثال میں آپ کو دوں۔ آپ صبح صبح اٹھے، کمرے میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے فوراً کھڑکی کی طرف سے نظر کی تو آپ کو دھوپ نظر آئی، آپ کو دھوپ نظر آئی۔ تو جیسی ہی آپ کو دھوپ نظر آئی
تو دھوپ کے نظر آنے سے آپ کو علم ہو گیا کہ ہاں بھائی سورج نکل چکا ہے۔ دھوپ کے نظر آنے سے علم کیا ہوا؟ سورج نکل چکا ہے۔ تو آپ نے دھوپ کو جانا، اور دھوپ کے جاننے سے آپ کو کس چیز کا علم ہوا؟ سورج کا۔ تو یہی دلالت ہے۔ دھوپ کو جان کر علم ہوا، تو دھوپ ہوا دال، یعنی جو چیز بتلانے والی چیز، بتانے والی چیز۔ دال کا معنی کیا ہے؟ بتانے والی چیز۔ اور جس چیز کو جانا گیا، کس کو جانا گیا؟ سورج کو۔ تو سورج ہوا مدلول۔ کیا ہوا؟ مدلول۔ مدلول جس کو جانا گیا، جس کو جانا گیا، جس کے بارے میں رہنمائی ہوئی۔ کس کے ذریعے رہنمائی ہوئی؟ کس کے ذریعے پتہ چلا؟ تو وہ ہے دال۔ دال کا معنی آتا ہے بتانے والی چیز، اور مدلول کا معنی آتا ہے جس چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ تو دھوپ کو دیکھ کر آپ کو سورج کا علم ہو جانا، یہی دلالت ہے۔ دھوپ کو دیکھا تو دھوپ دال ہے، علم سورج کا ہوا تو سورج کیا ہے؟ مدلول ہے۔ اس کی اور بھی دیگر مثالیں ہیں، جیسے کہ آپ نے کہیں دھواں دیکھا، تو دھواں جیسی آپ نے دیکھا تو آپ کی عقل نے کیا تسلیم کیا کہ بھئی جب دھواں ہے تو ظاہر بات ہے کہ آگ بھی ہوگی، کیونکہ دھواں تبھی ہوتی ہے جب کہ آگ موجود ہو۔ تو دھوئیں کو دیکھ کر آپ کو آگ کا علم ہو جانا، یہی کیا ہے؟ دلالت ہے۔ کیا ہے؟ دلالت ہے۔ تو اب جو ہے تعریف کیا ہوگی کہ ایک شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے، دوسری شے کا جاننا لازم آئے۔ تو یہ دلالت ہے۔ دلالت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دال اور ایک مدلول۔ دال جس کے ذریعے جانا جاتا ہے، اور مدلول جس کو جانا جاتا ہے۔ دھوپ کو دیکھا تو آپ کو دھوپ کے ذریعے علم ہوا سورج کا، دھوپ دال ہے اور سورج مدلول ہے۔ اس میں ایک چیز کی اور میں وضاحت کر دوں۔ ایک چیز ہوتی ہے وضع، آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، ابتدائی کتابوں میں وضع کی بھی تعریف کچھ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو وضع کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وضع اور دلالت میں کیا فرق ہے اس کو بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے وضع۔ وضع کہا جاتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا۔ یہاں پر خاص کرنے کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ اس شے اول کے جاننے سے اس شے ثانی کا جاننا لازم آئے۔ ایک شے کو آپ نے دوسری شے کے ساتھ خاص کر دیا، اب اس شے اول کو جب بھی جانا جائے تو اس دوسری شے کا جاننا لازم آئے، یہ وضع ہے۔ اس کی مثال دو میں آپ کو، لفظ شیر ہے۔ کیا ہے؟ شیر ہے۔ تو لفظ شیر کو آپ نے بولا، لفظ شیر کو بولنے کے بعد یہ درندے کا علم ہو جانا، جانور کا علم ہو جانا، جو پھاڑنے والا جانور ہے، جو حیوان مفترس ہے، اس کا علم ہو جانا، یہ وضع ہے۔ کیونکہ لفظ شیر کو اسی ایک درندے کے لیے بولا جاتا ہے، دوسرے کے لیے بولا نہیں جاتا۔ اسی طرح لفظ زید ہے، تو لفظ زید پہلے عام تھا، جب کسی ذات کا نام نہیں رکھا گیا تھا، لیکن جب لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کر لیا تو اب یہ لفظ زید ذات زید کے ساتھ خاص ہو گیا۔ تو لہذا جب بھی لفظ زید بولا جائے گا اس سے ہمارا ذہن کس طرف جائے گا؟ ذات زید کی طرف جائے گا، اور ہمیں ذات زید کا علم ہوگا۔ تو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اب جب بھی شے کو جانیں گے تو اس دوسری شے کا جاننا ہمیں لازم آئے گا، یہ ہوتی ہے وضع۔ وضع اور دلالت میں جو نسبت ہے
وہ عموم خصوص مطلق کی ہے، یعنی جو ہے یہ ہے کہ جہاں پر وضع پائی جائے گی وہاں پر دلالت بھی ہوگی، لیکن جہاں جہاں پر دلالت ہو وہاں پر وضع کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، وہاں پر وضع کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ تو جہاں پر وضع ہوگی وہاں پر دلالت بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن جہاں جہاں پر دلالت ہو وہاں پر وضع کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، یعنی دلالت عام ہے اور وضع یہ خاص ہے۔ تو یہ دلالت اور وضع میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو یہ دلالت اور وضع میں فرق ہوا۔ تو میں نے بتایا کہ دلالت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک دال اور دوسری چیز مدلول، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اب دلالت کی جو ہے، دلالت جو ہوتی ہے دلالت، تو دلالت یا تو لفظ کے ذریعے ہوگی یا لفظ کے ذریعے نہیں ہوگی، دلالت لفظ میں ہوگی یا لفظ میں نہیں ہوگی۔ تو اگر دلالت لفظ میں ہو، دلالت لفظ میں ہو تو وہ ہوتی ہے دلالت لفظیہ، اور اگر دلالت لفظ میں نہیں ہے غیر لفظ میں ہے تو وہ دلالت ہوتی ہے غیر لفظیہ۔ تو اس طرح دلالت کی دو قسم ہو جاتی ہے۔ پوری تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اگر دلالت کرنے والا اس میں لفظ ہو تو وہ دلالت لفظیہ ہے، اگر دلالت کرنے والا لفظ میں نہ ہو، اس میں لفظ نہ ہو، دلالت کرنے والا اس میں لفظ کا دخل نہ ہو تو وہ ہوتی ہے دلالت غیر لفظیہ۔ اتنے کا پہلے آپ ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ فصل فی الدلالہ، الدلالۃ لغۃ هو الارشاد، دلالت کو لغت میں ارشاد کو بولتے ہیں۔ ارشاد کہا جاتا ہے اے راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کون الشیء بحیث یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے۔ والدلالۃ قسمان، دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہے، لفظیۃ و غیر لفظیۃ، ایک لفظیہ اور دوسری غیر لفظیہ۔ واللفظیۃ ما یکون الدال فیہا اللفظ، اور لفظیہ کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، وغیر اللفظیۃ ما لا یکون الدال فیہا اللفظ، اور غیر لفظیہ کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو۔ تو کل ملا کر اس سبق کا لب لباب اور ما حاصل یہ ہے کہ دلالت لغت میں راستہ دکھانے کو بولتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے۔ دلالت کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہے، ایک دال اور ایک مدلول۔ دال جس کے ذریعے کسی شے کو جانا جاتا ہے، اور مدلول جس کو جانا جاتا ہے۔ دلالت کی دو قسم ہوتی ہے، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ لفظیہ کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، اور غیر لفظیہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو، جس میں لفظ کا دخل نہ ہو۔ اب یہاں سے تو ہو گئی دلالت کی دو قسمیں، تو آج ہم پڑھیں گے تین قسمیں جو دلالت لفظیہ کی ہے، اور جو دلالت کی جو دلالت غیر لفظیہ کی جو قسمیں ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم کسی اور سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ، ان میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ دلالت یا تو کبھی طبیعت کے اعتبار سے ہوگی، کبھی عقل کے اعتبار سے ہوگی، کبھی وضع کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر دلالت وضع کے اعتبار سے ہو تو وہ دلالت وضعیہ،
اگر دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو تو وہ دلالت طبعیہ، اگر دلالت عقل کے اعتبار سے ہو تو وہ دلالت عقلیہ۔ اب اس میں آپ لفظ اور غیر لفظ کو ملا لیں، تو اگر دلالت عقل کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو تو وہ دلالت عقلیہ لفظیہ، اگر دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو تو دلالت طبعیہ لفظیہ، اگر دلالت وضع کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو تو وہ دلالت وضعیہ لفظیہ۔ اسی طرح آپ غیر لفظ کو شامل کر لیں، اگر دلالت وضع کے اعتبار سے ہو اور اس میں لفظ کا دخل نہ ہو تو وہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، اگر دلالت عقل کے اعتبار سے ہو اور اس میں لفظ کا دخل نہ ہو تو دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، اگر دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو اور اس میں لفظ کا دخل نہ ہو تو دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ تو آج ہم 3 قسموں کی وضاحت کریں گے اور بقیہ 3 قسموں کی وضاحت انشاءاللہ دوسرے سبق میں کریں گے۔ تو پہلی 3 قسمیں کیا ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی جو دلالت لفظیہ کی جو 3 قسمیں ہیں اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ تو دلالت لفظیہ یعنی جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، اس کی 3 قسمیں کہ دلالت یا تو وضع کے اعتبار سے ہوگی یا طبیعت کے اعتبار سے ہوگی یا عقل کے اعتبار سے ہوگی۔ دلالت وضع کے اعتبار سے ہو دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو دلالت طبعیہ، دلالت عقل کے اعتبار سے ہو تو وہ دلالت عقلیہ۔ تو جیسے آپ دیکھیں لفظ زید ہے، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر یہ دلالت وضعیہ بھی ہے اور ساتھ میں لفظیہ بھی ہے، کیونکہ لفظ زید ہم زبان سے بولیں گے نا، اس کو تو کسی اعضائے جسمانیہ سے نہیں کیا جائے گا، زبان سے ہی بولا جائے گا۔ تو لفظ زید کو جب ہم بولیں گے تو اس سے مراد ہمارا ذہن اس سے کہا جائے گا ذات زید کی طرف، کیونکہ لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دلالت وضعیہ بھی پائی جا رہی ہے اور ساتھ میں دلالت لفظ میں ہے کہ دلالت کرنے والا لفظ ہے، تو لہذا یہ ہو جائے گی دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ لفظیہ۔ اسی طرح لفظ شعر کسی نے بولا، شعر، تو شعر کے بولنے سے اس درندے کا، اس حیوان مفترس کا علم ہو جانا، اس حیوان مفترس کا علم ہو جانا، یہی دلالت وضعیہ لفظیہ ہے۔ ہم نے کیونکہ زبان سے بھی لفظ شعر بولا گیا تو اس اعتبار سے وہ لفظیہ ہوا، اور اس کو اس جانور ہی کے لیے بولا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ وضع ہوا، وضعیہ ہوا۔ تو یہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہے۔ اتنے کا آپ پہلے ترجمہ دیکھیں، وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک 3 قسموں پر ہے۔ کن دونوں میں سے ہر ایک؟ وضعیہ اور غیر لفظیہ، ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں۔ احدها اللفظیۃ الوضعیہ، ان میں سے ایک لفظیہ وضعیہ ہے، کدلالت لفظ زید علی مسمى، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، وثانیها اللفظیۃ الطبعیہ۔ اب یہ دوسری قسم ہے، تو دوسری قسم لفظیہ اور لفظیہ طبعیہ، یعنی دلالت طبعیہ لفظیہ آپ کہہ لیں اردو زبان میں۔ تو دلالت لفظیہ طبعیہ کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو اور اس میں طبیعت کا دخل ہو، کہ دلالت جس میں طبیعت کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال مصنف نے دی ہے، لفظ اح کی دلالت، جب سینے میں بہت زیادہ درد ہو جو ہے یا رنج و تکلیف میں آدمی مبتلا ہو تو اس وقت آدمی زبان سے کیا نکالتا ہے؟ اح یا آہ کرتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ یا تو یہ رنج و تکلیف میں مبتلا ہے یا پھر سینے میں درد ہو رہا ہے۔ تو لفظ اح کرنا،
لفظ اح کرنا، اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں اس انسان کے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ طبیعت سے ہے، عقل سے بھی نہیں ہے، وضع سے بھی نہیں ہے، کیونکہ جب لفظ اح بولے گا تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ اس کی طبیعت میں کوئی خرابی ہے، اس کے بدن کے اندر کوئی خرابی ہے، اس وجہ سے یہ لفظ اح نکال رہا ہے، یہ آہ تکلیف کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ تو اس کی دلالت جو ہوگی وہ سینے کے درد پر یا رنج و تکلیف میں یہ دلالت طبعیہ لفظیہ ہوگی، دلالت وضعیہ یا عقلیہ نہیں ہوگی۔ اس میں آپ دیکھیں وثانیها اللفظیۃ الطبعیۃ کدلالت لفظ اح بضم الحمزہ وسکون الحاء المہملہ، جیسے لفظ اح کی دلالت علی وجع الصدر، سینے کی درد پر۔ اب یہ لفظ اح کی حرکت بتا رہے ہیں، اعراب بتا رہے ہیں اس کا کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا، تو کہا بضم الحمزہ، حمزے کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وسکون الحاء المہملہ، اور ہائے محملہ کی سکون کے ساتھ، یعنی اح۔ اور پھر وقیلا، اور کہا گیا بفتحہا، اس کے فتح کے ساتھ، یعنی آہ علی وجع الصدر، سینے کی درد پر، جیسے لفظ اح کی دلالت سینے کی درد پر۔ تو لفظ اح کی دلالت یہ سینے کی درد پر جو ہو رہی ہے، یہ دلالت طبعیہ لفظیہ ہو رہی ہے، نہ کہ دلالت وضعیہ لفظیہ۔ پھر آگے بتایا فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ تَضْطَرُّ بِإِحْدَاثِ هَذَا اللَّفْظِ، کیونکہ طبیعت مجبور کرتی ہے اس لفظ کے بولنے پر، عند عروض الوجع فی الصدر، سینے میں درد کے عارض ہونے کے وقت۔ تو دوسری دو قسمیں ہو گئی، ایک دلالت وضعیہ لفظیہ اور دوسری قسم دلالت طبعیہ لفظیہ، کہ جس میں دلالت طبیعت کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو۔ اب یہاں سے تیسری قسم دلالت عقلیہ لفظیہ کو بتا رہے ہیں۔ تو جس دلالت لفظیہ عقلیہ کس کو کہیں گے؟ جس میں دلالت عقل کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو۔ تو اس میں اس دلالت میں عقل کا دخل ہے، جس میں دلالت عقل کے اعتبار سے ہو اور اس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو۔ اس کی میں آپ کو بہت آسان سا مثال دوں، موبائل وغیرہ سے آپ جو قرأت سنتے ہیں، قرأت قاری کی آواز کو سنتے ہیں، آواز کو سن کر آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ قاری ہے۔ مثلا قاری عبد الباسط، موبائل میں آپ نے اس کی تلاوت سنی تو آپ کو آواز سن کر ہی علم ہو جاتا ہے کہ یہ قاری عبد الباسط ہے۔ اسی طرح قاری سدیس جو کعبہ مقدسہ کے امام ہیں، جب آپ ان کی قرأت سنتے ہیں تو ان کی آواز کو سن کر ہی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ قاری سدیس ہے۔ تو آواز کو سن کر آدمی کا علم ہو جانا، یہی دلالت عقلیہ لفظیہ ہے، کہ دلالت لفظ میں بھی ہے اور اس میں آپ کی عقل کا دخل ہے، کہ آپ نے عقل کے ذریعے جانا کہ وہ آدمی قاری سدیس ہے یا قاری عبد الباسط ہے۔ اسی طرح مقررین جو ہوتے ہیں، آپ مقررین کی آواز کو سن کر مقرر کا نام پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مقرر وہ ہیں، جیسے کہ اب بہت سارے مقررین ہیں، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ہے، ان کی آواز کو سن کر ان کی ذات کا علم ہو جانا، اس میں یہ دلالت عقلیہ لفظیہ ہے، کہ اس میں آپ کے عقل نے کام کیا، آپ نے اپنے عقل و شعور سے جانا کہ ہاں یہ آواز ان کی ہے اور وہ آدمی ہے۔ اور اس میں لفظ کا بھی دخل ہے، کیونکہ آپ نے لفظ کو سن کر اس کی ذات کا علم، اور آپ کو لفظ کو سن کر اس کی ذات کا علم آپ کو ہوا ہے۔ تو یہ دلالت لفظیہ ہے، عقلیہ ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کی دیگر مثالیں ہیں، جیسے کہ آپ گھر میں موجود ہیں، آپ کو کسی نے دروازے سے آواز لگائی، آپ نے اس آدمی کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ نے آواز کو سنا کہ مجھے کون آواز دے رہا ہے، تو آواز دیا آپ کو،
آپ نے آواز سن کر پتہ لگا لیا کہ ہاں وہ میرا کوئی دوست ہے اور آپ اس کو جانتی بھی ہیں، آواز کو سن کر آپ نے ذات کا علم معلوم کر لیا کہ ہاں وہ آدمی ہے، تو یہی دلالت لفظیہ عقلیہ ہوتی ہے۔ مصنف نے لفظ دیز مثال میں پیش کیا ہے، جیسے لفظ دیز کی دلالت دیوار کے پیچھے سے کسی آدمی نے بولا، تو جیسی لفظ دیز دیوار کے پیچھے سے کوئی آدمی بولے تو آپ نے اس کو سنا، تو سن کر جو ہے بولنے والے کے وجود کا علم ہو جاتا ہے کہ ہاں وہاں پر کوئی آدمی ہے جو کہ لفظ دیس بول رہا ہے۔ تو اس کی دلالت جو ہے بولنے والے کے وجود پر، جو کہ دیوار کے پیچھے سے سنا گیا ہو، تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَثَالِثُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ كَدَلَالَةِ لفظ دیز المسموعی من وراء الجدار، جیسے لفظ دیز کی دلالت جو سنا گیا ہو دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ بولنے والے کے وجود پر۔ تو یہ تین قسمیں ہوئیں، دلالت لفظیہ کی تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ عز و جل دوسرے سبق میں دلالت غیر لفظیہ کی جو تین قسمیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو آج کی ہمارا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پہلے آپ کریں، پھر دلالت کی جو دو قسمیں ہوتی ہے، دلالت کے اندر جو دو چیزیں پائی جاتی ہے، دال مدلول، پھر اس کے بعد دلالت اور وضع میں کیا فرق ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہے، لفظیہ غیر لفظیہ، اور پھر دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ دلالت لفظیہ کی جو تین قسمیں ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں غیر لفظیہ کی جو اقسام ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔